السلام علیکم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل علم اور صحافت کے طلباء کا ہم آج کے اس کلاس میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، ہماری یہ جو ویڈیو کلاس ہے یہ آئی ایم سی کے اسٹوڈیو سے آپ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ہم آج اس بات کا ضرور ذکر کرنا چاہیں گے کہ جنوبی ہندوستان کے بہت سارے ریاستوں میں، خاص طور پر تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں محکمہ موسمیات نے شدید بارش کی پیش قیاسی کی ہے، اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آئی ایم سی کے اس سارے تکنیکی عملے کا جو بارش کے اس الرٹ کے باوجود بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں بظاہر کیمرے کے سامنے ایک چہرہ ہوتا ہے، لیکن اس ایک چہرے کے پیچھے، جو کیمرے کے پیچھے جو عملہ ہوتا ہے، تکنیکی عملہ، بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ چونکہ صحافت کے طلباء ہیں تو اس حوالے سے آپ جانتے ہیں، اگر اب تک نہیں جانے ہیں تو جب اگلے سیمسٹر میں آپ پہنچیں گے تو ضرور آپ اس تعلق سے جان جائیں گے۔ عزیز طالب علموں، ہمارا جو آج کا موضوع ہے، خبروں کی تقسیم کن بنیادوں پر کی جاتی ہے، اور یہ ہمارا جو موضوع ہے ہم رپورٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ کا جو پرچہ پڑھ رہے ہیں اسی سے جڑا ہوا ہے۔ مسئلہ ایک یہ بھی ہو رہا ہے کہ چونکہ ہمارے یہ ویڈیو اسباق آئی ایم سی کے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے بہت سارے ایسے طلباء تک بھی پہنچ رہے ہیں جنہوں نے ابھی داخلہ نہیں لیا ہے، یا جو مختلف اپنی جو دلچسپیاں اس وجہ سے انہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ پھر سے وضاحت کر دیں کہ ہمارا یہ سبق جو ہے وہ جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کے بی اے کے جو طلباء ہیں خاص طور پر، ان کی نصابی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں۔ مختلف چینلز کا استعمال کر رہے ہیں ہم، چاہے وہ گوگل کلاس روم ہو، زوم ہو، اور مقصد یہ بھی ہے کہ طلباء کو ٹیکنالوجی سے بھی آگاہ کریں، ان کو اس کے استعمال سے واقف کریں۔ جانتے ہیں بہت سارے طلباء کو علم ہے، لیکن جب اس کو برتتے ہیں، جیسے اب اس سیشن کے دوران بھی ہم چاہیں گے کہ طلباء کے اگر سوالات ہیں تو وہ اپنے کمنٹ باکس میں کریں، یا پھر کلاس اگر آپ ریکارڈڈ موڈ میں دیکھ رہے ہیں تو آپ گوگل کلاس روم کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور یہ سوالات چونکہ ہمارا جو سبق ہے، ہمارا جو نصاب ہے اس سے جڑے ہوئے ہوں۔ بہت سارے طلباء کمنٹ باکس میں اپنے پی ایچ ڈی ایڈمیشن کے لیے یا فاصلاتی طرز کے کچھ کورس میٹیریل کے لیے، ایگزامات کے لیے اس حوالے سے بھی پوچھ رہے ہیں، تو ہم اسی لیے یہ ضروری وضاحت کرنا سمجھیں۔ عزیز طالب علموں، آج میں تو چاہ رہا تھا کہ اس کلاس کا آغاز میں آپ کو آج کے جو اخبارات ہیں وہ بھی پیش کروں، لیکن جو بارش کا موسم تھا، اخبارات تو ہم نے لیے تھے، لیکن اخبار بارش میں بھیگ کر اس قابل نہیں رہا کہ وہ ہم آپ کو کیمرے کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن آپ سے ہمارا جو اصرار ہے، ہماری جو ریکویسٹ ہے کہ اخبار آپ مطالعہ کیجئے گا، اور خاص طور پر آج کا جو انگریزی اخبار، جو حیدرآباد دکن کا جو ایڈیشن ہے ہندو اخبار، اس کے صفحہ اول کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ تو اخبار میں، اخبار دی ہندو کے صفحہ اول پر آج ایک پورے صفحے کا اشتہار ہے۔ تو اس اشتہار کے پس منظر میں ہم اپنی کلاس کا آغاز کرنا چاہ رہے تھے کہ اخبار کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے۔ ایک اخبار میں اگر 16 صفحے ہیں، 24 صفحے ہیں، تو اس میں 8 صفحے سپلیمنٹ کے ہوتے ہیں، فیچرز کے ہوتے ہیں، اور پھر باقی کے جو 12 صفحے، 14 صفحے ہوتے ہیں وہ کنٹینٹ نیوز سے مشتمل ہوتا ہے۔ اب ایک اخبار میں سمجھ لیجئے آپ کے 16 صفحات ہیں، اور سارے 16 صفحات پر خبریں ہوتی ہیں اور ہونا چاہیے۔ لیکن عزیز طالب علموں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اخبارات دنیا کا واحد ایک اکلوتا ایسا پروڈکٹ ہے جو اس کی لاگت سے، کاسٹ سے کم قیمت پر آپ کو مارکیٹ میں ملتا ہے، اور پھر اخبار کے لیے، اخبار کے مالکان کے لیے، اخبار کی جو کمپنیاں ہیں جن کی جانب سے اخبارات چلائے جاتے ہیں، جو ادارے ان اخبارات کی اجرائی کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہیں یا جنہوں نے اخبار جاری کیا ہے، ان کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک اخبار کو اس کی کاسٹ، اس کی جو لاگت ہے، اس سے کم قیمت پر فروخت کریں۔ اس کے لیے اخبارات میں اشتہارات شامل ہوتے ہیں، اور انہی اشتہارات کی بدولت اخبار اپنی لاگت سے کم قیمت پر آپ کو مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے۔ تو اس پس منظر میں جب ہم صفحات کی ترتیب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو کسی بھی اخبار میں آپ نے خود پڑھا ہوگا، آپ پڑھتے ہیں کہ صفحہ اول پر ہی ساری خبریں نہیں پیش کی جا سکتی ہیں، اور ایسے ہوتا بھی نہیں۔ تو جب خبریں کسی اخبار کے ایڈیٹوریل ڈیسک پر پہنچتی ہیں تو ان کی تقسیم کیسے عمل میں آتی ہے، اس کو ہم آج کی اس کلاس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خبروں کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ اگر جغرافیائی طور پر ہم دیکھیں تو اس میں ریاستی خبریں، جو کہ علاقائی خبریں بھی کہلاتی ہیں، شہر کی خبریں ہیں، قومی خبریں ہیں،
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی خبریں ہیں. اور پھر اگر ہم خبروں کی اور اگر زمرہ بندی اخبارات آپ اٹھا کے دیکھیں تو اخبار جب بدلتا ہے تو خبروں کی تقسیم بھی، صفحات کی جو تقسیم ہے وہ بھی بدل جاتی ہے. اس میں کوئی یونیفارمٹی نہیں ہوتی، زبان بدلتی ہے. زبان چھوڑیے، ایک ہی انگریزی زبان میں نکلنے والے مختلف اخبارات کا جب ہم تقابلی تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہر اخبار میں جو صفحات کی تقسیم ہوتی ہے وہ الگ الگ بنیادوں پر ہوتی ہے. کسی اخبار کو صفحہ اول کا اشتہار مل گیا تو جو صفحہ اول کی خبر ہے وہ اندر اس کو لے لیں گے. تو آپ دیکھیے کہ ہر اخبار کو بھی اشتہار ملنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو اس پس منظر میں جو ہم سمجھنے کے لیے صفحات کی جو تقسیم ہے اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ قومی خبریں، علاقائی خبریں، بین الاقوامی خبریں، اس کے علاوہ جو خبروں کی موضوعاتی تقسیم بھی ہوتی ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. جیسے موسم کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے کہ موسم کی خبریں سال بھر اخبار کے کسی ایک کالم میں بالکل چھوٹے سے سائز میں میگزیمم ٹیمپریچر اور منیمم ٹیمپریچر اس کے حوالے کے ساتھ خبر شائع ہوتی ہے. لیکن خبر کی جو ہم تعریف بیان کرتے ہیں، تعریف یہ ہے کہ بارش کے موسم میں بارش کا ہونا خبر نہیں کہلاتا. بارش کے موسم میں غیر معمولی بارش ہونا خبر بن جاتا ہے. بارش کے موسم میں بارش کا نہ ہونا بھی خبر بن جاتا ہے. تو عام دنوں میں جو موسم کی خبر چھوٹی سی کہیں چھپتی ہے اندرونی صفحات پر، جیسے محکمہ موسمیات نے ریاست تلنگانہ، آندھرا پردیش اور جنوبی ہند کے 2 ریاستوں کے لیے جس طریقے سے پیشن گوئی کی ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں، آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران شدید بارش ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات کی یہ روزانہ بنیادوں پر جو جاری کی جانے والی رپورٹ ہے وہی رپورٹ ہے. لیکن چونکہ اس کی سنگینی زیادہ ہے کہ بارش کا موسم عام طور پر ماہ ستمبر تک ختم ہو جاتا ہے، لیکن اکتوبر کے مہینے میں بھی اس قدر شدید بارش کی پیش قیاسی ہے، تو وہ جو چھوٹی خبر ہے آپ دیکھیں گے آج کے اخبارات میں بہت سارے جو علاقائی صفحات ہیں اس پر انہوں نے اس خبر کو فلیش کیا ہے، جلی سرخیوں کے ساتھ شائع کیا ہے. تو اس میں اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے کہ جب ہم خبروں کے حوالے سے ڈیل کر رہے ہیں، جب ہم خبروں کے انتخاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جب ہم خبروں کی صفحہ واری تقسیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس میں کوئی ایک فکس فارمولا نہیں ہوتا ہے کہ ہم آپ کو کلاس میں بتا دیں کہ شدید بارش کی خبروں کو آپ صفحہ اول پر ہی لیں. بارش کے موسم میں اگر بارش ہو رہی ہے معمول کے مطابق یا معمول سے کچھ زیادہ ہو رہی تب بھی وہ صفحہ اول کی خبر نہیں بن سکتی. لیکن بارش کے موسم میں انتہائی غیر معمولی بارش ہو گئی اور پھر جس کا سبب شہر کے نشیبی علاقے یا گاؤں دیہات میں جو نہروں کے جو اطراف کے علاقے ہیں اس میں باڑھ آ گئی ہے اور شہر کا یا گاؤں کا جو ڈرینیج سسٹم فیل ہو گیا ہے، تو تب وہی خبر بڑی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں. لیکن قارئین کے ٹیسٹ کو مد نظر رکھ کے، قارئین کی دلچسپی کو بھی مد نظر رکھ کر خبروں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ان کی صفحات کی بنیاد پر تقسیم عمل میں آتی ہے. جیسے آئی پی ایل کے میچز اس وقت چل رہے ہیں، بظاہر اسپورٹس کے صفحے پر یہ خبر آنی چاہیے، لیکن فرض کر لیجئے کہ آئی پی ایل کا جب فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے یا فائنل راؤنڈ ہو رہا ہے تو اس وقت وہی خبر جو اب تک کے آئی پی ایل سیزن کے آغاز کے بعد سے اندرونی اسپورٹس کے صفحات پر آ رہی تھی، اب وہ صفحہ اول پر منتقل ہو جائے گی. تو یہاں پر جو صفحات کی تقسیم ہے وہ جغرافیائی بنیادوں پر بھی کی جاتی ہے اور پھر موضوعاتی سطح پر بھی ان کی تقسیم عمل میں آتی ہے. اور اس سارے کام میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ اگر صفحہ اول پر فرض کر لیجئے کہ کوارٹر پیج کا کوئی اشتہار آ جاتا ہے، تو اب آپ کو جو خبروں کا انتخاب ہے وہ انتخاب اس حوالے سے کرنا ہے کہ آپ کا پونے صفحہ جو ہے وہ ایک اشتہار کے لیے بک ہو گیا ہے. اب آپ کو صفحہ اول پر صرف 25% حصہ اشتہار کے لیے بک ہو گیا ہے. اب آپ کو صفحہ اول کا جو 75% حصہ ہے، جو 75% کالم ہے، جو جگہ بچی ہے اس کو خبروں سے فل کرنا ہے. تو وہاں پر ایک سب ایڈیٹر کے لیے وہ ایک امتحان ہوتا ہے. اور عزیز طالب علموں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کلاس روم میں بھی جب صحافت کا کورس کر رہے ہیں تو ہر روز اس طرح کے امتحانات دیں اور تصور کریں کہ آپ بطور ذمہ دار سب ایڈیٹر اگر یہ خبروں کے انتخاب کا کام آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ کیسے خبروں کا انتخاب کریں گے. جگہ کم ہے، خبریں بہت ساری ہیں، تو اس میں آپ قومی خبروں کو جگہ دیں گے یا پھر بین الاقوامی خبروں کو جگہ دیں گے؟ کون سی خبر کا آپ انتخاب کریں گے؟ امریکہ کی ریاست میں
ایک آنے والے شدید طوفان کی خبر کسی امریکی اخبار یا امریکی نیوز چینل کے لیے اہمیت رکھتی ہے اور وہاں پر وہ خبر صفحہ اول پر شائع ہوگی۔ برطانیہ میں کووڈ کے بڑھتے ہوئے کیسوں کے پیش نظر جس طریقے سے کل برطانوی وزیر اعظم نے جو کووڈ سے نمٹنے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے تو وہ برطانیہ کے اخبارات کے لیے خبر بن سکتی ہے، لیکن ہندوستانی اخبارات کے لیے بین الاقوامی خبروں میں وہ خبر کا درجہ حاصل کر سکتی ہے، صفحہ اول پر وہ خبر نہیں بن سکتی۔ تو یہ جغرافیائی بنیادوں پر جو قربت خبروں کے انتخاب کے حوالے سے جو چیز مد نظر رکھی جاتی ہے، ایک سب ایڈیٹر کو جس کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ شہر حیدرآباد کے اخبارات میں پٹنہ میں ہونے والی موسلادھار بارش کا ذکر نہیں ملے گا، اور شہر حیدرآباد میں جس طریقے سے ناگہانی موسم ہے یا شدید موسم کی پیش قیاسی کی گئی ہے، یہ والی خبر پٹنہ کے اخبارات میں آپ کو یا دلی کے اخبارات میں، لکھنؤ کے اخبارات میں آپ کو پڑھنے کو نہیں ملے گی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک مثال، ایک زمرہ ہے خبروں کا ہیومن انٹرسٹ کا، اور یہ ہیومن انٹرسٹ کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ خبریں، جیسے میں ایک مثال دینا چاہوں گا، اخبار انڈین ایکسپریس نے آج کی اشاعت میں ایک خبر شامل کی، اکنامکس کے حوالے سے سویڈن کی نوبل کمیٹی نے انعام کا اعلان کیا۔ تو اس میں دلچسپ خبر یہ تھی کہ بھئی دو جو ماہرین معاشیات ہیں ان کو نوبل انعام کا اعلان کیا گیا، لیکن ہوا کیا کہ جب خود سویڈن کی نوبل انعام کمیٹی کے جو اراکین ہیں وہ جو انعام یافتگان کو فون کے ذریعے سے جب اطلاع کرنا چاہ رہے تھے تو وہ فون آدھی رات کا وقت تھا جس وقت یہ اطلاع ان کو دی جانی تھی، اور اس وقت ان کا فون نہیں مل رہا تھا۔ تو ہوا کیا، اور اتفاق دیکھیے دو لوگوں نے جو معاشیات کا نوبل انعام ہے وہ حاصل کیا ہے، اور حسن اتفاق سے یہ دونوں پڑوسی ہیں۔ تو نوبل انعام کی کمیٹی نے کیا کیا ہے کہ اس میں جن صاحب کا فون، جنہوں نے فون اٹھایا تھا، ایک انعام یافتہ جو جن کو انعام ملا ہے، جن کو انعام کا حقدار قرار دیا گیا، ان کو فون کیا، اور پھر وہ ان کے پڑوس میں جو رہتے تھے دوسرے ماہر معاشیات، ان تک وہ آدھی رات کو چل کر پہنچتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک دلچسپ خبر سامنے۔ تو دو خبریں ہو گئی۔ عام طور پر جو بزنس سے ریلیٹڈ یا معیشت سے جڑی ہوئی جو خبریں ہیں وہ اندرونی صفحات پر آتی ہیں، لیکن معاشیات کے حوالے سے کارہائے نمایاں انجام دینے پر جب سویڈن کی نوبل کمیٹی انعام کا اعلان کرتی ہے تو وہ خبر صفحہ اول کی زینت بنتی ہے، وہ خبر جلی سرخیوں کے ساتھ جلی حروف میں شائع کی جاتی ہے۔ ہیومن انٹرسٹ کی ایک خبر کی میں اور آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ جیسے گزشتہ 2 دنوں سے اخبارات اور سوشل میڈیا دونوں نے دلی کے ایک اسپتال میں ایمبولینس ڈرائیور کا جو کام کرنے والے عارف خان تھے ان کے حوالے سے خبر شائع کی کہ شہید بھگت سنگھ سیوا دل ایک این جی او ہے دلی کی، اور دلی میں یہ جو این جی او ہے ان کی جانب سے اسپتالوں میں دواخانوں کے لیے فری ایمبولینس سروس ہے، اور اسی ایمبولینس سروس کا ایک جو ڈرائیور تھا عارف خان، وہ پچھلے 6 مہینے سے، مارچ کے مہینے سے مسلسل وہ ایسے مریضوں کی نعش، ایسے مریضوں کی دواخانہ منتقلی کا کام کر رہا تھا جو کووڈ سے متاثر ہیں۔ یہ وہ مریض تھے جنہیں ان کے خود اپنے رشتہ دار اپنے ساتھ لے جانا پسند نہیں کر رہے تھے، اور عارف خان 16,000 روپے کی ماہانہ تنخواہ پر یہ کام کرتا آ رہا تھا۔ اور پھر اچانک 1 اکتوبر کو خود عارف خان بخار کی شکایت کرتا ہے، اور پھر اس کو جب 8 دن کے بعد 8 دن کی دوائی کھانے کے بعد بھی جب عارف خان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو دواخانے میں شریک کیا جاتا ہے، اور پھر 10 اکتوبر کے دن عارف خان کے انتقال کی خبر ملتی ہے۔ تو بظاہر دلی کے ایک این جی او سے وابستہ عارف خان کی موت کی اطلاع ہے، لیکن یہ خبر پورے ہندوستان کے میڈیا نے اس کو شائع کیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے اخبارات ہوں یا ممبئی کے اخبارات ہوں، ہر جگہ اخبار نے، کیونکہ اس میں ایک ہیومن انٹرسٹ کا اینگل تھا، ایک انسانی دلچسپی کا اس میں زاویہ تھا کہ ایک شخص جو پچھلے 6 مہینے سے مسلسل دوسروں کی خدمت کر رہا تھا، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کی خدمت کر رہا تھا جو کووڈ سے متاثر تھے، ایسے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کو، ایسے لوگوں کی نعشوں کو ان کے گھروں تک یا آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے ان کے مقررہ مقامات تک پہنچانے کا انتظام کر رہا تھا، وہ خود بالآخر کووڈ کا نشانہ بنا، اور پھر اس سے موت واقع ہو گئی۔ تو اس طریقے کی جو انسانی دلچسپی کی، ہیومن انٹرسٹ کی جو اسٹوریز ہیں، ان کا جو انتخاب ہے، ان کو سلیکٹ کرنا اور پھر ان کو کس صفحے پر جگہ دے جانا، تو ہیومن انٹرسٹ کی اسٹوریز کے لیے عام طور پر کوئی ایک صفحہ مختص نہیں ہوتا۔ ہیومن انٹرسٹ کی، جیسے میں آپ کو بتایا کہ معاشیات کے حوالے سے جو نوبل انعام دیا گیا، تو وہ نوبل انعام کی خبر کے حوالے سے اسی میں سے ایک ضمنی خبر ابھر کے سامنے آئی کہ نوبل انعامات کا اعلان کرنے والی سویڈن کی کمیٹی نے بظاہر 2 ماہرین معاشیات کو یہ انعام دینے کا اعلان کیا ہے، لیکن پھر جب وہ اعلان اپنے
اطلاع سے سویڈن کی کمیٹی جب ان تک بات کر کے پہنچانا چاہتی تھی تو جس طریقے سے دلچسپ صورتحال پیش آئی اس کو بھی اسی خبر کے ساتھ جوڑ کر کہیں اسی خبر کے ساتھ صفحہ اول پر اخبارات نے جگہ دی۔ تو یہ جو خبروں کی جو تقسیم ہے یہ تقسیم موضوعاتی تقسیم بھی ہوتی ہے، جیسے سیاسی خبریں ہیں، سیاسی خبریں اس کا، لیکن اخبارات میں آپ جب دیکھتے ہیں، آپ مطالعہ کرتے ہیں تو صرف سیاسی خبریں شائع نہیں ہوتی، اخبارات میں کھیل کود سے جڑی ہوئی خبریں بھی شائع ہوتی ہیں، صرف کھیل کود نہیں بلکہ اس سے ہٹ کے بزنس کی جو خبریں ہیں، بزنس کی خبریں بھی ہم روزانہ اخبارات میں پڑھتے اور دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا ذہن پر زور دیجئے کس طرح کی اور خبریں آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں۔ ایک تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ جو موجودہ صحافت ہے، خاص طور پر ان کا اشارہ انگریزی صحافت تھا، انگریزی صحافت کو انہوں نے کہا کہ جو خبریں اب انگریزی اخبارات میں شائع ہوتی ہیں اس کا ہم اگر مواد کے اعتبار سے تجزیہ کریں، کنٹینٹ کو اگر ہم دیکھیں، ان کا کمپیریٹیو انالیسس کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو انگریزی اخبارات ہیں وہ ان کی ساری خبریں جو ہے وہ 4 F کے اطراف گھومتی ہیں، اور زیادہ انہوں نے اپنے اس تجزیے، اپنے اس تبصرے کے لیے بعض حوالے جات بھی دیے تھے، جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی جو آج کل کی جو صحافت ہے یا انگریزی صحافت ہے اس میں فیشن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ خبروں میں جلدی شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو اور دوسرے ایف کے فلم انڈسٹری سے جڑی ہوئی خبریں ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ فوڈ سے جڑی ہوئی جو خبریں ہیں وہ بھی آسانی سے جو ہے سو جگہ حاصل کر لیتی ہے، اور پھر چوتھا جو ایف ہے وہ فائنانس کا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح سے مثال دی۔ تو اخبار جب بدلتا ہے تو اس کی جو پریارٹیز ہے وہاں پر خبروں کی تقسیم کے اور خبروں کے انتخاب کے وہ بھی بدل جاتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم چونکہ ہم اردو یونیورسٹی سے یہ BA جرنلزم کا کورس پڑھ رہے ہیں تو اس پس منظر میں اردو اخبارات میں بھی صفحات کی جو تقسیم ہے، صفحات کی جو ترتیب ہے، اس حوالے سے بھی آپ طلباء کو جاننا بیحد ضروری ہے۔ کیوں کہ یہ مانا جاتا ہے، جب ہم نے یہ کورس مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے کیا ہے تو اس پس منظر میں یہ ضروری سمجھا جاتا ہے، یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ طالب علم اردو صحافت، چونکہ اردو زبان سے وہ ضرور پڑھ رہا ہے لیکن اس کی اردو صحافت کے متعلق جو معلومات ہے، اردو صحافت کے متعلق اس کا جو مشاہدہ ہے وہ دوسروں کی بنسبت جنہوں نے کسی دوسری جامعہ سے جرنلزم کا کورس کیا ہے وہ زیادہ ہوگا۔ تو ایسے میں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اردو کے جو اخبارات ہیں، جس طریقے سے انگریزی اخبارات کے لیے جو اصول یا جو انگریزی اخبارات کے حوالے سے جو مشاہدہ ہے یا جو ایک کم و بیش جو ان ریٹن جو اصول اپنائے جاتے ہیں، اردو اخبارات میں بھی ویسی ہی صورتحال ہوتی ہے کہ اگر خبروں کی تقسیم کے حوالے سے صفحات کی جو ترتیب ہے، اگر اشتہارات آ جاتے ہیں تو وہ ترتیب بگڑ جاتی ہے۔ ایسے میں ایک سب ایڈیٹر کے لیے امتحان بڑھ جاتا ہے کہ وہ خبروں کے ہجوم میں سے کون سی ایسی خبروں کا انتخاب کرے جس کو کہ وہ صفحہ اول پر، جس کو کہ وہ اندرونی صفحات پر شامل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اردو اخبارات میں عام طور پر جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے ہاں اشتہارات بڑھ جاتے ہیں تو انگریزی اخبارات کی طرح ان کے پاس صفحات نہیں بڑھتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ خبروں کو صفحات کو وہی اتنا ہی رکھ کر، صفحات کی تعداد اتنی ہی مقرر رکھ کر اشتہارات کو شامل کرتے ہیں۔ ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ خبریں حسب معمول زیادہ ہیں تو ان زیادہ خبروں میں سے چنندہ خبروں کی اشاعت ہی ممکن ہوتی ہے۔ تو ایسے میں یہ جو کام ہے جو خبروں کے انتخاب کا، یہ ایک سب ایڈیٹر انجام دیتا ہے۔ سب ایڈیٹر جب خبروں کا انتخاب کر رہا ہے تو اس کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے؟ اس کو سب سے پہلی چیز جس صفحے پر اشتہار ہے، جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ بزنس کے حوالے سے جڑا ہوا صفحہ ہے، اس صفحے پر اگر کوئی کمپنی کی طرف سے اشتہار آتا ہے کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ اشتہار جو ہے وہ آپ کے جو بزنس پیج ہے اس پر شائع ہو، تو ایسے میں وہاں پر بزنس پیج کے لیے جو خبریں منتخب کی جاتی ہیں ان کی جگہ کم ہو جاتی ہیں۔ تو اس پس منظر میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی، جیسے ہم اسٹاک مارکیٹ کے حوالے، عام طور پر بزنس کی جو خبریں ہیں اس میں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے BSE کا جو سینسیکس ہے، جو حساس اعشاریہ ہے، BSE کے سینسیکس کو اردو میں اسٹاک مارکیٹ کا حساس اعشاریہ کہتے ہیں۔ یقیناً آپ انگریزی کے اصطلاحات جانیے گا، استعمال کیجیے گا، لیکن اردو یونیورسٹی میں پڑھنے کے ناطے اردو کی جو اصطلاحات موجود ہیں ان سے آپ کی واقفیت بھی ضروری ہے۔ تو ایسے پس منظر میں اس بزنس پیج پر جب آپ اشتہار
آ جاتا ہے آپ کا تو جگہ کم ہو گئی، تو اس میں آپ خبروں کا جو انتخاب کریں گے تو وہ وہاں پر ایک امتحان کی طرح ہوتا ہے، اور صحافت کے میدان میں کام کرنے والا صحافی چاہے وہ رپورٹنگ کے لیے جائے یا پھر وہ ڈیسک پر ترجمے کا کام کرے یا خبروں کے انتخاب کا کام کرے یا پھر خبروں کی سرخیاں دینے کا معاملہ ہو، خبروں کے ساتھ جو تصاویر منسلک کرنے ہیں، تو وہ سارے امتحانات دینا ہوتا ہے، اور یہ امتحان روزانہ کی بنیادوں پر دینا ہوتا ہے۔ اسی لیے عزیز طالب علموں، ہم جو کلاس روم کے دوران بھی آپ سے بار بار جو سوال کرتے ہیں، تو سوال کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس عملی امتحان کے لیے کلاس روم سے ہی تیار ہو جائیں، جو کہ انڈسٹری میں جانے کے بعد آپ کو ہر روز دینا ہوتا ہے۔ لیکن اس امتحان کو دینے کے لیے جو آپ آگے جا کے فیلڈ میں دیں گے، کوئی باضابطہ کتاب، کوئی باضابطہ اصول نہیں ہوتا۔ اس پس منظر میں ہمارا آپ سے جو مطالبہ ہے، ہماری آپ سے جو درخواست ہے کہ آپ اخبارات کا بغور مطالعہ کرتے رہیے گا، مشاہدہ کرتے رہیے گا۔ صرف ایک اخبار نہیں بلکہ ایک سے زائد اخبارات کا آپ مطالعہ کریں گے، تبھی جا کر آپ کو اخبارات میں جو صفحات کی ترتیب ہوتی ہے، اخبارات میں جو صفحات کی تقسیم ہوتی ہے، اخبارات میں خبروں کا جو انتخاب ہوتا ہے، یہ والا موضوع سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اور جب اس موضوع پر آپ کو گرفت ہو جائے، اس موضوع کو جب آپ آسانی سے سمجھنے لگیں، تب آپ کے لیے اپنا کام کرنا بھی آسان ہو سکتا ہے۔ اب جو خبروں کی جو تقسیم ہے، خاص طور پر اردو اخبارات کے پس منظر میں، اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اردو اخبارات میں خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے حوالے سے یا اسلامی ملکوں کے حوالے سے خبریں دینے کا بھی ایک ٹرینڈ ہے، ایک روایت ہے، ایک سلسلہ چلا آتا ہے۔ اس میں خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں چونکہ وہ مقامات ہیں جہاں پر مسلمان دنیا بھر سے زیارت کے لیے، عبادت کے لیے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک وجہ مانا جاتا ہے۔ اور جو تاریخی ثقافتی جو تعلقات ہیں، اور جو بہت سارے ہندوستانی ایسے ہیں، بہت سارے اردو اخبار کے قارئین ایسے ہیں جو مشرق وسطیٰ کے ان علاقوں میں روزگار کے لیے وہاں پر مقیم ہیں، اس پس منظر میں بھی وہاں کی خبروں کا کوریج آپ کو زیادہ دکھا بنسبت دیگر زبانوں کے اخبارات کے۔ تو اس پس منظر میں جو اردو اخبارات میں جو صفحات کی تقسیم ہوگی، صفحات کی جو ترتیب ہوگی، تو بین الاقوامی خبروں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی خبروں کے علاوہ بعض اوقات انگریزی اخبارات میں بھی یہ ٹرینڈ ہے، سارک سے جڑی ہوئی، سارک کے جو ممالک ہیں، سارک کا جو جنوبی ایشیا کا جو پورا علاقہ ہے، اس حوالے سے جڑی ہوئی خبروں کے لیے خاص طور پر بھی انگریزی میں اس طرح کا رویہ رہا ہے، خاص طور پر اس وقت میں جب سارک کے حوالے سے کوئی اہم پروگرام ہو یا سارک کے حوالے سے کوئی اہم سرگرمیاں ہوں۔ اس کے علاوہ اردو اخبارات میں تعلیم کے حوالے سے اگرچہ کہ کوئی الگ سے روزانہ کی بنیادوں پر صفحہ نہیں ہے، لیکن ہفتے میں ایک دن ضرور اردو اخبارات اپنے ہاں اس طرح کے کالمز، اس طرح کے مضامین کو جگہ دیتے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں کیریئر گائیڈنس سے جڑے ہوئے ہیں، تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ کی بنیادوں پر چونکہ مسلم سماج میں تعلیمی شعور کی بیداری کے حوالے سے اردو اخبارات کا جو رول ہے وہ کمیونٹی نیوز پیپر اخبارات کے رول کے مساوی یا ان کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور اس رول کو تسلیم بھی کیا گیا ہے۔ خود سچر کمیٹی رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کے سدباب کے لیے مسلمانوں میں ایسے این جی اوز کی ضرورت ہے جو مسلم کمیونٹی میں اپنے اثرات رکھتے ہوں۔ اور پھر اردو اخبارات کا جو رول ہے وہ مسلم کمیونٹی میں تعلیمی بیداری کے حوالے سے خاص طور پر کسی این جی او سے، کسی غیر سرکاری تنظیم کے فلاحی کاموں سے کم نہیں ہے۔ ایسے پس منظر میں ایک ہفتے واری سپلیمنٹ کے علاوہ بھی اردو اخبارات روزانہ کی بنیادوں پر اگر کوئی اسکالرشپ کی خبر آ جاتی ہے، کوئی تعلیمی ادارے میں داخلوں کے حوالے سے خبر آتی ہے، کسی مسلم طالب علم کی نمایاں کامیابی کا ذکر ہوتا ہے، تو اس کو بھی نمایاں طور پر شائع کرتے ہیں۔ مقصد اس سے یہی ہوتا ہے، ایک تو کمیونٹی کو، مسلم کمیونٹی میں چونکہ ریچ زیادہ ہے، اور بڑی حد تک یہ بات سچ بھی ہے کہ آج اردو اخبارات کے جو قارئین ہیں ان کی بڑی تعداد ایک خاص مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی ہے۔ حالانکہ اردو اخبار کی یا اردو صحافت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اردو اخبار جب 1822 میں پہلی مرتبہ شروع کیا گیا تھا، تو اس اخبار کو شروع کرنے کے لیے اس اخبار کا پرنٹر بھی مسلمان نہیں تھا، اس اخبار کا ایڈیٹر بھی مسلمان نہیں تھا، اس اخبار کا مالک بھی مسلمان نہیں تھا۔ تو زبان کا کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ ناگہانی حالات یا کچھ ایسے عوامل رہے جس کے سبب آج اردو زبان بولنے والوں کی اکثریت صرف
مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ تو اس پس منظر میں اردو اخبارات ان کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے، خاص طور پر ان کی معاشی اور تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے بڑا ہی اہم رول نبھا رہے ہیں۔ ایسے پس منظر میں کیا کرتے ہیں کہ مسلم طلباء اگر کسی کمپٹیٹیو ایگزام میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں، مسلم طالب علم اگر جدوجہد کرتے ہوئے، مسائل کے باوجود بھی کم وسائل رکھتے ہوئے کس طریقے سے حالات کا سامنا کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، تو اس کی اسٹوری کو، اس کی خبر کو نمایاں طور پر باکس میں شائع کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ تصویر ایڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ قارئین کو اس کی اطلاع بھی ہو اور پھر انہیں ترغیب بھی ملے۔ ایسے ہی ایک جو شکایت اردو اخبارات میں صفحات کی ترتیب کے حوالے سے آتی ہے کہ اردو اخبارات میں جب خبریں ترتیب دی جاتی ہے تو ہر خبر کو مسلمانوں کے زاویے سے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صحافتی نقطہ نظر سے اس پر بحث طلب موضوع ہے یہ، کیا یہ رویہ صحیح ہے کہ اگر کسی بھی خبر میں کہیں بھی کوئی اگر مسلم نام شامل ہے تو اسی کو نمایاں کرنا، یہ ایک تجزیہ نگار اس حوالے سے مختلف آراء رکھتے ہیں اور مختلف نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، یہ ایک ڈیبیٹیبل مسئلہ ہے۔ لیکن ایک طالب علم کو ان دونوں جو رویے ہے، دونوں جو ٹرینڈ ہے، اس پہ نظر رکھنی چاہیے، اس سے واقف رہنا چاہیے۔ اور چونکہ پھر آپ لوگوں نے طے کیا ہے کہ اس فیلڈ میں ایک جو عام طور پر شکایت بھی ہے کہ اردو صحافت میں کام کرنے والے جو زیادہ تر عملہ ہے، کام کرنے والے جو زیادہ تر لوگ ہیں، وہ غیر پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے باضابطہ طور پر میڈیا کی ٹریننگ نہیں لی۔ تو اس پس منظر میں آپ طلباء سے جو کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے BA/JMC جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن کا کورس کر رہے ہیں، تو یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ آپ جب فیلڈ میں کام کریں گے، آپ جب چاہے رپورٹنگ کا کام کریں، آپ چاہے ڈیسک پر کام کریں، آپ صفحات کی ترتیب کے حوالے سے کام کریں، آپ خبروں کے انتخاب کے حوالے سے کام کریں گے، تو اس وقت آپ پروفیشنل انداز میں ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے جس کا کہ جو غیر جانبدارانہ انداز میں تجزیہ کیا گیا ہے، ان کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور جو اچھی روایات ہے ان روایات کی پاسداری کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طالب علموں، تو اس پس منظر میں آپ کو یہ نقطہ مد نظر رکھنا ہے کہ جو صفحات کی جو ترتیب دی جا رہی ہے وہ ترتیب کیسے دی جاتی ہے۔ تو اخبار میں خبروں کے حصول کے کون سے ذرائع ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ترتیب دینا، جیسے علاقائی خبروں کا جو صفحہ ہے تو شاید وہ کسی بھی اخبار میں سب سے آخر میں، سب سے لاسٹ میں اس کی ترتیب کا کام ہوگا۔ اور سب سے پہلے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علاقائی جو خبریں ہیں عام طور پر خبر رساں اداروں سے بھی اس کو حاصل کیا جاتا ہے یا پھر اخبارات کے اپنے رپورٹرز ہوتے ہیں، ان رپورٹرز کے ذریعے سے علاقائی خبریں حاصل کی جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم انگریزی اخبارات کا مطالعہ کریں تو انگریزی اخبارات عالمی خبروں کے لیے بھی، بین الاقوامی خبروں کے لیے، انگریزی کے کئی اخبارات ایسے ہیں جن کا دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں، جیسے لندن میں بھی ہندو اخبار کا نمائندہ کام کرتا ہے، ہندوستان ٹائمز ہے تو ان کا نمائندہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے تو وہاں سے وہ کوریج کرے گا، نیو یارک سے کوریج کرے گا۔ لیکن جو علاقائی زبانوں کے اخبارات ہیں، اور اگر ہم اردو اخبارات کی بات کریں تو اردو اخبارات کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اپنے طور پر بین الاقوامی خبروں کی کوریج کے لیے اپنے نمائندوں کو بیرون ملک یا عالمی شہروں میں تعینات کر سکیں۔ ایسے پس منظر میں ہم آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو مختلف صفحات کی ترتیب کے حوالے سے ہم نے جانا ہے تو اس میں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ان خبروں کے لیے، ان صفحات کے لیے جو خبریں ہمیں ملے گی وہ کہاں سے ملے گی۔ تو بین الاقوامی خبروں کے لیے زیادہ تر خبر رساں اداروں پر جو ایجنسیز ہیں، PTI ہے، UNI ہے اور اس طرح کی جو ایجنسیز ہیں، ان ایجنسیز کے ذریعے سے خبریں حاصل کی جاتی ہیں۔ اور ایسے ہی جہاں پر خبریں حاصل کرنے کے لیے ایجنسیز ہے، وہاں پر جو اخبارات، علاقائی اخبارات ہیں، ان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ تصاویر کے لیے، جب وہ اپنا رپورٹر بیرون ملک یا بیرون ریاست ڈپیوٹ نہیں کر سکتے تو پھر تصاویر کے لیے فوٹوگرافر کا اپائنٹمنٹ بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے پس منظر میں یہ فوٹو کی جو ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے سے فوٹوز حاصل کرتے ہیں۔ اب سب ایڈیٹر جب بین الاقوامی خبروں کے لیے خبر رساں اداروں سے وہ جو مواد حاصل کر رہا ہے اور ہم اردو اخبارات کے پس منظر میں وہاں صفحات کی ترتیب کے حوالے سے کام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پہلا جو کام ہوتا ہے، کام یہی ہوتا ہے کہ خبروں کا انتخاب کریں اور پھر ان کے ترجمے کا کام کریں۔ حالانکہ UNI کی جانب سے اردو میں سروس
چلائی جا رہی ہے، بہت سارے اخبارات اس کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، لیکن UNI اردو کی جانب سے جس طریقے سے زبان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اردو کے جو بڑے اخبارات شہر حیدرآباد سے شائع ہوتے ہیں، جن میں ریڈرشپ کے حوالے سے بھی جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ABC کے حوالے سے بھی جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، وہ جو معیار زبان کا UNI اردو کا ہے اس کے حوالے سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ ایسے میں وہ کیا کرتے ہیں، چاہے قومی خبریں ہوں، بہار میں الیکشن کے حوالے سے جو خبریں شہر حیدرآباد کے اخبارات میں بھی چھپ رہی ہیں، تو وہ بجائے UNI اردو کی خبروں کو لینے کے کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھئی کوئی دیگر انگریزی خبر رساں جو ادارہ ہے ان کی خبروں کو لے کر اپنے ہی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ان کا ترجمہ کریں۔ تو یہ جو صفحات کی ترتیب ہے اور صفحات کے لیے خبروں کا انتخاب ہے، اس کے بعد خبر منتخب کرنے کے بعد جو کام درپیش ہوتا ہے وہ ہے ان کے ترجمے کا۔ خبروں کا جب انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا جا رہا ہے تو پھر ساتھ میں سب ایڈیٹر کی یہ بھی ذمہ داری کہ اس خبر کو وہ کتنے کالم میں جگہ دے گا، اس خبر کی وہ سرخی کیسے لگائے گا، اور پھر دلچسپ سرخی لگانے کا وہ ایک علیحدہ سے موضوع ہے۔ ہم نے پچھلی کلاسوں میں بھی ایک دلچسپ سرخی کیا ہوتی ہے اس حوالے سے بات کی، اور پھر آئندہ بھی جب بھی موقع ملے گا اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے سرخیوں کو جو لگانے کا کام ہے، اور سب ایڈیٹر جس طریقے سے سرخیوں کا انتخاب کرتا ہے یا سرخی بناتا ہے، وہ ایک ایسا کام ہے کہ اس کی جتنی پریکٹس کی جائے گی تبھی جا کر ہم اتنی اس میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو قومی خبروں کے حوالے سے بھی بہت سارا جو مواد ہے اردو اخبارات میں، وہ اخبارات خبر رساں اداروں سے ہی لیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی خبروں کا بھی جو بہت زیادہ کنٹینٹ ہے، تقریباً 60% جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ کنٹینٹ انگریزی خبر رساں اداروں سے ہی لیا جاتا ہے۔ تصاویر بھی ایجنسی سے لیے جاتے ہیں، اور جو کام ہوتا ہے جیسے ضلعی رپورٹر ہے، اضلاع سے جو نامہ نگار ہیں ان سے ملنے والی خبریں، ان کی بھی نوک پلک سدھارنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر جو سٹی کے جو رپورٹرز ہوتے ہیں ان رپورٹرز سے اردو میں، اور اب یہ ٹرینڈ آ گیا ہے کہ جو سٹی کے لوکل علاقائی جو خبریں دینے والے، علاقائی رپورٹنگ کا کام کرنے والے جو رپورٹرز ہیں وہ بھی انگریزی میں اپنی رپورٹیں فائل کر رہے ہیں، تو اس کا جو پریشر ہے، اس کا جو دباؤ ہے، کام کا دباؤ، وہ اخبارات میں جو علاقائی ڈیسک ہے اس پر پڑ رہا ہے۔ ایسے پس منظر میں اگر کوئی اردو یونیورسٹی کا فارغ طالب علم، چاہے وہ پھر BA جرنلزم کا ہی کورس کیوں نہ ہو، اور پھر وہ اردو میں رپورٹنگ بھی کر سکتا ہے، وہ انگریزی زبان سے بھی واقف ہے، وہ علاقائی زبان سے بھی واقف ہے، تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ تو عزیز طالب علم، ہم چاہیں گے کہ آج کی کلاس کو ہم یہیں پر ختم کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ جو سبق ہے یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تب بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو اگلی کلاس میں ہم آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے، ساتھ ہی آپ گوگل کلاس روم میں بھی اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ بہت سارے ناظرین جو IMC کے YouTube چینل کے ذریعے سے جن تک ہم پہنچ رہے ہیں ان کو ہم ایک مرتبہ پھر سے بتا دیں کہ ہمارے یہ جو سبق ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے تحت انڈر گریجویٹ BA کا کورس چلاتا ہے، ان کے لیے یہ کلاسز ہیں۔ اور اگر آپ کو بھی دلچسپی ہے اس موضوع میں تو آپ بھی، چونکہ اس برس کے داخلوں کا جو عمل ہے وہ اس کی آخری تاریخ گزر چکی ہے، تو اگلے برس آپ بھی داخلہ لیجیے گا، اور پھر آپ کے بھی جو سوالات ہیں یا آپ کی بھی جو دلچسپی ہے وہ اپنی آپ اس دلچسپی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور دعا کریں گے کہ جلد سے جلد یہ کرونا کا مرحلہ ختم ہو اور آپ سے ریگولر کلاس میں دوبارہ ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔